اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی جو ہم نے پارہ نمبر 23 میں سورہ زمر کا آغاز کیا تھا وہی سورت ابھی چل رہی ہے، اور اسی میں سے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سورہ زمر میں اصل خسارہ کس چیز کو کہا گیا ہے اور خوشخبری کس چیز کی دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب آیت نمبر 15 اور 17 میں تھا۔ خسارہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو گھاٹے میں ڈال لے، یعنی دنیا میں وہ جو جمع کر کے آیا ہے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اس سے، مطلب بینک بیلنس کیا تھا، گھر کیسا بنایا تھا، ڈیکوریٹ کیسا کیا تھا، بچوں نے کہاں سے پڑھا تھا، یونیورسٹیز کون سی تھی، نہیں۔ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر وہ خود یا اس کے بچے پیچھے رہ گئے تو اس سے بڑا پچھتاوا اور کوئی نہ ہوگا۔ اصل خوشخبری یہ ہے کہ انسان طاغوت کی بندگی سے بچ جائے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا ہم سب کی زندگی میں کون کون سے طاغوت ہیں جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں پوجنے لگتے ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کو ہی خالصتاً پکارے، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اب ہم پارہ نمبر 24 میں آ جاتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے ایک سوال کے ساتھ، بہت ہی پیارا سوال۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دیں، تمہیں دے دیں، تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے سے رحمت کا تعلق ہے، تمہارا اپنے اوپر حق سمجھتا ہے، ابھی بھی تیار ہے، آ جاؤ، پلٹ آؤ، جو چاہو دے سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، پریشانیاں دور کر سکتا ہے، بیماری دور کر سکتا ہے۔ کیا وہ ایک کافی نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے خالصتاً؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھروسہ، جو اہل ایمان ہے نا وہ تو اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں ان سارے معاملات میں۔ اس کے بعد پھر مثال دی گئی ہے کہ جیسے اللہ تمہاری روح قبض کرے گا تو کیا روزانہ اللہ نہیں کرتا؟ کیسے ہم نیند کی حالت میں جانتے ہیں، کیسے ہم بالکل سٹل ہو جاتے ہیں، اور پھر کیسے ہم اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ روح کا لینا اور روح کا واپس ڈالنا یہ تو اللہ تعالیٰ روز دکھا رہا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے ان ساری چیزوں پہ جنہیں تم دوسرے لوگوں سے مانگتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بنا لیتے ہو، دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اللہ دے سکتا ہے، اللہ شفاعت کر سکتا ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ آخرت کے تمام اور دنیا کے بھی تمہارے تمام فیصلے کر سکتا ہے، اور رزق دینا تو ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ ساری چیزیں جس کے لیے انسان کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی ادھر دیکھتا ہے، ایک اللہ رب العالمین اس کی یہ ساری چیزیں پوری کر سکتا ہے۔ پھر بہت پیار سے پکارا ہے، اے میرے بندوں، میرے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہو تو اللہ کے نا، وہ محبت جو والدین کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی ہی نافرمان ہو جائے آخر میں وہ کہیں سے نکل کے آ جاتی ہے نا، جتنا غصہ ہو، جتنی تکلیف ہو، پھر وہ آ جاتی ہے میرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، کیا کیا کرو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر یہ تسلی ہمیں نہ دی جاتی، کیا ہے ہماری زندگی، کیا ہے ہمارا نامہ اعمال، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات کیا ہیں؟ پلٹ کے نظر ڈالیں 2 منٹ اپنے اوپر، کیا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوس نہ ہو، کسی لمحے مایوس نہ ہو، پلٹ آؤ، رک جاؤ، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ چاہے زندگی جتنی بھی گزر گئی ہے نا، اب اللہ جانے ہم سب کی زندگیاں کتنی باقی ہیں، کتنی ہو گئیں، کتنا موقع آگے نیکی کرنے کا ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اس وقت آج پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مطیع ہو جاؤ، مان لو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرو، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا نا جنت کی طرف آنے کا راستہ، اس کو پکڑ لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قدر کرو جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے دن کا پورا نقشہ کھینچا گیا، کیا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا، کفار کو، مشرکین کو، اللہ سے باغی لوگوں کو بھی بدلہ مل جائے گا اور مومنین کو بھی مل جائے گا، اور وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ان کا کوٹ کیا نا کہ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا۔
اس کے بعد سورہ مومن جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر فوراً ہی ہمارا پارہ 24 کا دوسرا ربع شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے کہ اس کتاب کو جس نے نازل کیا ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کسی انسان نے لکھ دی، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو بار بار ریوائز ہو رہی ہو، جس میں غلطیاں ہوں، جس کا ریوائز ایڈیشن آ جاتا ہو بار بار، جو مارکیٹ میں شارٹ ہو، نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس نے نازل کی ہے، جو زبردست ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کا جو میں اور آپ نہیں جانتے، معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، صاحب فضل جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی کوئی یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو دنیا کی یہ جو چلت پھرت ہے نا، جو تمہیں نظر آتے ہیں بہت شاندار چیزیں، شاندار لوگ، شاندار عمارتیں، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ تمام چیزیں صرف دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹنا چاہے گا لپیٹ لے گا۔ اور پھر ذکر کیا ہے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت ساری جگہ پہ ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کوئی بھی قدم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، جو اللہ کے لیے مشکل اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے دعا کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کے دل میں ان کی عزت ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں ان کا ذکر کرتا ہے جو دنیا کے لوگوں سے بہت بہتر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے لے آیا جائے گا، سارے گروہ آ جائیں گے، کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا اب بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ پھر ذکر کیا ہے کہ یہ جو کتنے سارے قصے ہیں، یہ جو قومیں گزری ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیا یہ واقعی انسان کے لیے مقام عبرت نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے؟ اور پھر فرعون اور ایک مومن کا ذکر کیا ہے۔ ایک شخص ہے جسے دنیا میں سب کچھ ملا ہے لیکن وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ ایک مومن ہے جس کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ٹھہرتا ہے۔ پھر تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے کہ دوزخ میں لوگ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے، اپنے پیشوا سے کہیں گے تم نے کہا تھا بچا لوگے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اختیار ہوتا تو اپنے آپ کو نہ بچا لیتے۔ اور پھر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ مدد صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی مرحلے میں، چاہے وہ میری دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ میری قبر کا سفر ہو، چاہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس دن کی سختی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کی مدد کرتا رہے گا۔ پھر اگلے کچھ آیات میں کرنے کے کام گنوائے گئے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ صبر، بہت دفعہ ہم نے پڑھا، اپنے قصور کی معافی چاہو، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ روزانہ ارادہ باندھتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، قدم آگے رکھتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر سوچتے ہیں ہم نہیں کریں گے، اور اگر اللہ یہ نہ لگتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر یہ کہ صبح شام اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کی پناہ مانگنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس دور میں ہم ہیں صبح شام فتنے ہیں، پھر ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، پھر ہمارے ساتھ ہمارا اپنا نفس بھی ہے، پھر اور بہت سارے لوگ بھی ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، پھر دنیا کی مشغولیات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو چاہیے، مدد کی ضرورت ہے، اگر دین کے راستے پہ بھی چلنا ہے تو پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مدد کرنی ہے میری، میں نے قدم رکھنا ہے اور آپ نے مجھے تھام لینا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو اللہ سے مانگیے اللہ آپ نے سمجھانا ہے، گھر کی کوئی ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، بس جیسے ایک لاڈلا بچہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ آپ نے دینا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے اس ناز کے ساتھ مانگیے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں دیں جن جن نشانیوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور پھر سوال کیا کہ کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ اپنے وجود کا انکار کرو گے، اپنے کھانے کا، اپنے ملنے والے رزق کا، جس زمین میں ٹھہرے ہوئے ہو اس کا، جس موسم میں تم زندہ ہو اس کا، کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ اس کے بعد پھر یہ صورت یہاں مکمل ہوتی ہے اور چوتھا ربع شروع ہوتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے کہ قرآن کا مقصد نزول، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے یہ کس لیے آئی تھی؟ کیا یہ اس لیے آئی تھی کہ میرے گھر میں ایک اوپر ریک ہوگا، اس کے اوپر اس کا نسخہ ہوگا، اور وہ نسخہ بھی وہ ہوگا جو کبھی میری نانی یا دادی نے لیا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اوپر گوٹے کا ایک کور چڑھا ہوا ہوگا، اور میں اس کو جب اٹھاؤں گی تو پھر پہلے میں اس کے اوپر سے خدا نخواستہ مٹی جھاڑوں گی،
یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی نا کہ یہ تو میرا مینول ہے جس کو میری سائڈ ٹیبل پہ ہر وقت ہونا چاہیے. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی کیوں تھی؟ علم رکھنے والوں کے لیے تھی، بشارت تھی کہ لوگ اس سے خوشخبری نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں. ان کو ڈرائے، خبردار کرے کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. اور اس کے بعد ذکر کیا کہ لوگ اس سے روگردانی کر دیتے ہیں، اس کو توجہ ہی نہیں دیتے. اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کریں، لیکن جتنی توجہ ہم نے اس رمضان میں اس کتاب کو دی ہے، الحمدللہ آج ہم 24ویں سپارے کے اوپر آ گئے. کیا ہم عام دنوں میں دے پاتے ہیں؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد پورا سال یہ کتاب انتظار نہیں کرتی کہ مجھے وقت ملے گا تو میں اس کتاب کو کھولوں گی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود میں لایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشکیل دی، ایک ایک چیز کو بنایا، اور پھر خبردار بھی کیا کہ دیکھو یہ عذاب جو ہے نا، یہ اچانک آ سکتے ہیں، جیسے عاد پر آیا، جیسے سمود پر آیا. بلکہ ہم دور کیوں جائیں، ہمارے اپنے ملک میں وہ زلزلہ یاد کیجئے. اس کے بعد ایک بہت ڈرانے والی آیت آتی ہے، پہلے بھی آئی تھی، کہ قیامت کے دن جسم گواہی دے گا، یعنی زبانیں نہیں بول سکیں گی، اپنا مقدمہ لڑ نہیں سکیں گے، بہت سارے ریزنز دے کے اپنے آپ کو بری کروانے کی کوشش نہیں کر سکیں گے. کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کھالیں بولیں گی. کھال انسان حیران ہو کے اپنی کھال کو دیکھ کے بولے گا کہ تمہیں کیا ہوا، اور وہ کہے گی کہ اللہ نے گویائی دے دی مجھے. اور پھر جسم خود ہی گواہی دینا شروع ہو جائے گا، تو پھر انسان کیا کہے گا اور کیا بات پیش کرے گا. اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت، وہ یہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے. پہلا ٹکڑا تو آسان ہے، سب نے کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے. دوسرا تھوڑا مشکل ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے، اس پر جمے رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. زندگی کے کسی معاملے میں یہ مشکل ہے، لیکن جو لوگ اس کا ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ اس راہ پہ استقامت سے چلتے ہیں، کیا کیا وعدہ کیا کہ فرشتے آتے ہیں ان کے اوپر، فرشتے تسلی دیتے ہیں، سکینت نازل کرتے ہیں، دل کے اندر محسوس ہوتا ہے، تسلی دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، جنت کی بشارت دیتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے روز قیامت تمہیں دیا جائے گا، جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. لیکن چاہیے کیا؟ اس دنیا میں یہ کام بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ اگر میں یہ طے کر لوں کہ بس اب میں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور میں اپنے آپ کو جما کر رکھوں اس کے اوپر. یہی تو چیز ہے جہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. ارادے تو بہت باندھتے ہیں، پہلے بھی باندھتے ہیں، آئندہ بھی باندھیں گے. اور یہی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ کہ اس وقت قرآن اٹھانا اور اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد قرآن کو اٹھانا بہت مختلف چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں آسانی ہے، وقت ہے ہمارے پاس، لیکن کیا ہم یہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اور پڑھیں، ہم آگے جاری رکھیں، کچھ نہ کچھ سلسلہ بندہ رہے؟ کیا آپ اپنے اندر یہ ثابت قدمی پاتے ہیں؟ یہ ثابت قدمی ہونا بہت ضروری ہے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں ضروری ہے. آپ کہیں پہ بھی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اگر شادی ہو کے کسی گھر جاتے ہیں تو آپ ثابت قدمی سے ہی اپنا گھر بنا پاتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی ثابت قدمی ہی ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے پرابلمز میں، اسائنمنٹس میں، ہر چیز میں آپ نکل جاتے ہیں اور اتنے سال گزار کے ڈگری لے لیتے ہیں. یہ ثابت قدمی ہوتی ہے. آپ کسی بچے کا ایڈمیشن کرواتے ہیں اور آپ اس کے لیے روزانہ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، چاہے 6 بجے بھیجنا پڑے، اس کو وین میں بٹھا دیتے ہیں. یہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام طے کیا ہوتا ہے اور آپ کر کے رہتے ہیں. کسی پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں، کئی سال لگا دیتے ہیں، دن اور رات کا فرق مٹا دیتے ہیں. یہ آپ کی ثابت قدمی ہے کیونکہ آپ نے طے کیا ہے. تو یہی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کو بھی تو چاہیے نا، جو ان سارے معاملات میں ہے، کہ جب انسان یہ طے کرے کہ اچھا اب میں نے علم حاصل کرنا ہے، اب میں نے قرآن و حدیث اور سیرت کو پڑھنا ہے، تو پھر وہ ثابت قدمی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آج بہت زیادہ اور کل بالکل نہیں، بلکہ ایک تسلسل اور استقامت کے ساتھ انسان عمل کرنے والا ہو. اور اس کے علاوہ بھی چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہو، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی بہت پسند ہے، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے. اس راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے اندر مشغول کرنے والی، دھیان بٹانے والی، اپنی طرف کھینچنے والی، سب کچھ آتی ہیں. تو اس میں تو انسان کو ان ساری چیزوں کے درمیان سے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے نا، تمام مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، تمام آزمائشوں سے پورا اترنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان نازل کرتا ہے. یہ آزمائی بھی بات ہے اور یہ آپ نے بھی آزمائی ہوگی. تو تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ
کہ اللہ کی راہ پہ ثابت قدم رہیں گے. اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، یہ آپ مجھے بتائیں گے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو بدی کو نیکی سے رفع کر دو. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بدی نہ ہو نا. ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ سب لوگ بہت اچھے ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم کیوں سب سے ایکسپیکٹیشن لگائیں کہ سب مجھے اچھا سمجھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں صرف میری ہی مرضی اور میری ہی پسند کی ہوں. اور یہ کیسے ہوگا کہ میری کوئی آزمائش ہی نہ ہو، سب کچھ اچھا اچھا چلتا رہے، یہ تو نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دے دیا جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے. بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے، سب کچھ سن کے بھولنے کا حوصلہ چاہیے اس کے لیے. دل کو صاف کرنا، دل میں کینہ نہ رکھنا، اپنے اندر یہ ظرف رکھنا کہ کبھی دل میں وہ ٹیس بن کے چیز جمی نہ رہے. تو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند تو وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کو دفع کر دیتے ہیں، وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے. ایک برائی بہت ساری برائیوں کا سبب بن سکتی ہے. کسی نے میرے ساتھ برائی کی، میں نے اس کو جواب میں کیا کہا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، کسی وقت پہ اس کو تانے کی شکل میں لوٹایا یا کم از کم اپنی باڈی لینگویج سے اظہار کیا، پھر کسی اور سے اس کو ڈسکس کیا، اس کی غیبت کی، پھر اس کینے کو جمع کر کے رکھا، آئندہ کئی موقعوں پر نکالا. تو ایک برائی نہیں ہوتی. اگر اس برائی کو وہیں روک دیا جائے، اللہ سے اجر کی توقع کے ساتھ ظرف کا مظاہرہ کر کے، یہ سوچ کے کہ اللہ اس کے بدلے مجھے معاف کرے گا، تو وہ راستہ نہیں کھلتا بہت ساری برائیوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بہت پسند ہے. پھر آخرت کی نشانیاں اور قیامت کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو نیک عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے، دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ ہے. جو کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے. یہاں پہ سپارہ مکمل ہوتا ہے. اور جو آج کا سوال ہے سورہ حامیم سجدہ میں بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات کس کی ہے، یہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالی لکھ کے بھیجیں گے. کل جب ہم سپارہ نمبر 25 کا آغاز کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. آج کی جو دعا ہے سورہ مومن کی آیات ہیں، اور یہ فرشتوں کی دعا ہے جو وہ اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں. بہت ہی پیاری آیات ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. معاف کر دے، عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا. اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. ان کے والدین، بیویاں، اولاد جو صالح ہوں ان کو بھی. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. اور برائیوں سے ان کو بچا لے. جس کو تو نے قیامت کے برائیوں سے بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا کو میرے حق میں بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ تمام دعا میرے حق میں قبول کرے، اس راہ پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کرے. وما علینا الا البلاغ.